أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ترجمہ اور مختصر تفسیر کا جو سلسلہ ہے، آیت نمبر 49 اور 50۔ اور جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے جو تمہیں برے عذاب سے نشان زد کر رہا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ بنی اسرائیل پر اللہ اپنے احسانات گنوا رہا ہے۔ اس میں ایک احسان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلہ سے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلائی۔ فرعون بڑے ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر۔ مفسرین فرماتے ہیں ان سے سخت کام کرواتا تھا۔ چٹانوں کو کاٹ کر یہ ڈھوتے تھے، اپنی گردن اور پیٹھ کو زخمی کر چکے تھے۔ فرعون اتنے سخت کام ان سے لیتا تھا۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر تھے جو کہ غروب آفتاب سے پہلے زبردستی وصول کیے جاتے تھے بنی اسرائیل سے، اور اگر کوئی ٹیکس نہ دے سکتا تو 1 مہینے کے لیے اس کے گردن کے ساتھ ہاتھ کو ملا کر باندھ دیا جاتا تھا۔ دراصل ایک دفعہ فرعون نے خواب دیکھا بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے، اور وہ آگ پھیلتی پھیلتی اس کی سلطنت کو جلا رہی ہے۔ جب بیدار ہوا تو اس نے یہ خواب کاہنوں سے بیان کیا۔ کاہنوں نے اسے تعبیر یہ دی، کاہنوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اور تیری ریاست کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد فرعون بڑبڑایا، اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اگر لڑکی ہو تو اسے زندہ رکھا جائے۔ رب العالمین کی قدرت ایسی تھی کہ بنی اسرائیل کے بوڑھوں کو موت ان دنوں زیادہ آ رہی تھی، زیادہ مر رہے تھے۔ تو فرعون کی جو قوم تھی وہ اس کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ بچوں کو آپ مار رہے ہو، زندہ نہیں چھوڑ رہے، بوڑھے ان کے مرتے جا رہے ہیں، تو ہمیں غلام اور خادم کہاں سے ملیں گے؟ فرعون نے حکم تبدیل کر دیا، کہا 1 سال بچوں کو زندہ رکھا جائے، 1 سال مارا جائے۔ ایک روایت کے مطابق 12,000 اور ایک کے مطابق 70,000 بچے قتل کر دیے گئے، 9,000 حمل گرا دیے گئے۔ 1 سال آرڈر تھا کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، دوسرے سال میں زندہ رکھا جائے۔ تو جس سال میں بچوں کو زندہ رکھنے کا تھا اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس میں مارنے کا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ فرعون نے بڑی تدبیریں کی، بڑی کوششیں کی، لیکن اللہ نے اسے کیسے ناکام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے گھر میں پرورش کی، اور آپ کی والدہ ہی آپ کو دودھ پلاتی تھی، اور اسی فرعون کے گھر میں آپ پلے بڑے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی وہ ہستی تھے
جنہوں نے اس کی ریاست کی تباہی کا سبب بننا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، واقعی بہت بڑی آزمائش تھی۔ پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ نہیں رکھا جاتا تھا، کون چاہتا ہے اس کا معصوم ننھا پھول بچہ قتل کیا جائے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا، ہم نے تمہیں نجات دی، اور وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور تم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے، اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے۔ اللہ کا حکم تھا دریا کی جانب جائیں، وہ وہاں چلے گئے۔ فرعون قریب آ چکا تھا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم زندہ نہیں بچیں گے، اب تو ہم مر جائیں گے۔ پہلے چلو زندہ تو تھے، اس کے کام کاج کرتے تھے، یہی تھا، اب تو زندہ رہنا بھی مشکل ہے، بھاگے ہیں تو یہ پکڑ کر ہمیں مارے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی اسی ٹائم کہ دریا میں اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو دریا ہٹ گیا اور 12 رستے ظاہر ہو گئے، اور ان رستوں پر بنی اسرائیل دریا عبور کرنے لگے۔ پانی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، جگہ ان کو دے دی، اور پانی کے اندر جو راستے تھے، ایک راستے سے دوسرے راستے کی جانب درمیان میں روشن دان ٹائپ ایک خلا بھی بن گئے، جس سے یہ دیکھتے رہتے ایک دوسرے کو اور باتیں بھی کر لیتے، اسے عبور کرتے رہے۔ جو ہی بنی اسرائیل دریا عبور کر چکے، فرعون کا لشکر جو ہے اس نے دیکھا راستہ تو بنا ہوا ہے، یہ گزر گئے ہیں تو ہم بھی گزر جاتے ہیں۔ وہ جب راستے میں داخل ہوئے راستہ کراس کرنے کے لیے، تو دریا اصلی حالت پر آ گیا، راستے ختم ہو گئے، اور بنی اسرائیل نے آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا ظالم جو خدائی کا دعوے دار تھا فرعون، وہ اور اس کی قوم ان کے سامنے وہیں غرق ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے یہ ذکر کیا ہے، اور یہ 10 محرم کا دن تھا۔ نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ گئے تو یہودی روزہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا روزہ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ اس دن ہم خوشی مناتے ہیں ہمارے نبی کو اور ان کی جو امت تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم خوشی منائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نجات کے دن کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک 10 محرم کا اور اس کے ساتھ 9 یا 11 کا ملا دیں، ہم یہودیوں سے بڑھ کر خوشی منائیں۔